ساوری کا ہاتھ مانگا تھا، یہ بات اس کے اعصابوں پہ جا کے لگی تھی۔ ساوری سالار اب میری بیوی ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اسے کسی سے جوڑنے کی بات کی جائے۔ انگلی اٹھاتے آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی تھی۔ ہم نہیں مانتے اس نکاح نامے کو، یہ جھوٹا ہے اور نہ ہی یہ طلاق نامہ۔ شبنم نے دونوں فائلیں اٹھاتے اس کی طرف زور سے پھینکیں۔ سالار نے بمشکل مٹھیاں سختی سے بھینچتے ضبط کیا۔ شاہو اور فرح میں اتنی محبت تھی، وہ کیوں اسے طلاق دے گا؟ اور پھر اس کا اتنا دماغ نہیں خراب کہ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو تم جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ بیاہ دے؟ ارحم، میں یہاں بس یہ 2 فائلز دینے آیا ہوں اور آپ سب کو بتانے آیا ہوں، ساوری اب میرے پاس میری ملکیت میں رہے گی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ قانونی طور پر کارروائی کر سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور شبنم پیچو تاب کھا رہی تھی جب سالار نے آنکھیں تمسخر سے پھیلاتے اس عورت کو دیکھا۔ یہ گھر اور شاہ کی جتنی بھی جمع پونجی ہے سب ساوری کے نام 18 سال کے ہوتے ہی لگ جائے گی۔ تم نے صرف اس گھر کے لیے ہمارے بھائی کو مار دیا ہے۔ شبنم کو تو جیسے سر پہ لگی تھی، تڑپ کے بولی تو ارحم نے حیرت سے اپنی آپا کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ گئی تھیں؟ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے خود مارا ہوگا اسے اور اب اس کی بیٹی۔ میں چلتا ہوں۔ نکاح نامے والی فائل اٹھاتے اس نے پیج سیٹ کیے، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ان لوگوں کی باتوں اور سوچ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاہ ولی اپنے خاندان سے واقف تھا یقیناً، اسی لیے اس نے سالار پر اعتبار کیا تھا اور اب اس اعتبار کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا، پھر راستے سے وہ بچوں کے لیے پیزا اور فرنچ فرائز لایا تھا۔ آج اسے زیادہ دیر ہو گئی تھی، بیبی سٹر بھی جا چکی تھی۔ گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تو زوہا بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ ہادی اور ساوری اندر ہی تھی شاید۔ گاڑی سے اترتے سالار نے کھانے کے پیکٹ نکالے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آج ساوری نے کیا کیا؟ زوہا شاید اس کی شکایتیں لیے کھڑی تھی۔ پہلے اندر چلیں پھر بات کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں پیکٹ پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑتے وہ اندر آیا۔ ساوری صوفے پہ ایک طرف دبکی خوفزدہ سی بیٹھی تھی، جبکہ ہادی بھی پریشانی سے زوہا کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ ساوری کو دیکھتے تینوں سے پوچھا۔ ہم نے کھا لیا ہے، ہادی نے اسے دیکھتے بتایا۔ میرے بنا ہی؟ ساوری کے پاس بیٹھتے سامان ٹیبل پہ رکھا، دوسری طرف آ کے زوہا اور ہادی بیٹھ گئے۔ آنٹی نے گھر جانا تھا، آج آپ لیٹ آئے ہیں بابا، ہادی نے انہیں بتایا۔ چلیں ٹھیک ہے، ساوری جاؤ کچن سے پلیٹیں نکال کے لاؤ۔ ساوری اس کے ایک بار کہے پہ اٹھ کے کچن میں آئی۔ شیلف پر برتنوں کا سٹینڈ رکھا تھا اور اس کا ہاتھ اوپر والے حصے میں پلیٹوں تک پہنچا ہی نہیں۔ کچھ دیر ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر نیچے والے کیبنٹ کو کھول کے اس کے دروازے پہ دونوں پاؤں اوپر رکھتے ہوئے تو ہاتھ پلیٹوں تک پہنچ گیا۔ ایک ہی پلیٹ ایک وقت میں وہ نکال سکتی تھی۔ جلدی سے اٹھاتے نیچے اتری۔ آپ لوگ باکس کھولو، میں آتا ہوں۔ سالار زوہا اور ہادی کو کہتے ساوری کے پیچھے کچن میں آیا تو وہ دوسری پلیٹ اٹھانے کے لیے دوبارہ کیبنٹ کے دروازے پہ چڑھی ہوئی تھی۔ اوہو! ساوری تیزی سے آگے ہوتے اسے پکڑ کے سہارا دیا۔ سوری انکل، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ شرمندہ ہوتے اس کے کندھے پہ بازو رکھتے اس نے سارا وزن اس پہ چھوڑ دیا۔ تم مجھے بتا دیتی، میں آ جاتا۔ اسے اٹھا کے نیچے کھڑا کیا، پھر خود 2 اور پلیٹیں نکالیں۔ آپ نے پہلی بار کام کہا تھا تو اصل میں وہ خود ڈری ہوئی تھی کہ کہیں سالار زوہا کی شکایتوں کی وجہ سے اسے ڈانٹ نہ دے، پھر یہ پلیٹیں نہ اٹھا پانا اور سالار کو غصہ دلاتا۔ جب بھی کوئی کام نہ ہو تو بتا دیتے ہیں، یوں خود کو مصیبت میں نہیں ڈالتے۔ اسے سمجھاتے وہ پلیٹیں دھو رہا تھا، پھر کپڑے سے صاف ہاتھ کرتے باہر آیا۔ ساوری بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ زوہا اور ہادی پیزے کا ڈبہ کھولے زبان ہونٹوں پر پھیر رہے تھے۔ ساوری اور سالار دونوں واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے۔ سالار نے تینوں کو برابر پیسز دیے۔ زوہا اور ہادی تو پرسکون ہو کے کھاتے رہے، لیکن ساوری جھجک رہی تھی۔
آرام آرام سے کھاتے، اس کا ابھی پورا پیس پڑا تھا اور وہ دونوں کھا چکے تھے۔ بابا فرنچ فرائز، اب وہ فرنچ فرائز لینا چاہتے تھے۔ ابھی میں کھا رہا ہوں، یہ کھا لوں پھر ساتھ کھائیں گے۔ اس نے اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک پورا اور ایک آدھا پیس پڑا تھا۔ اسے دیکھ کے ساوری کو تسلی ہوئی، یعنی صرف وہ ہی نہیں آہستہ کھا رہی تھی، سالار بھی آرام آرام سے کھا رہا تھا، اور سالار صرف اسے کمفرٹ فیل کروانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ جب تک ساوری اپنا حصہ ختم نہیں کر چکی وہ بھی کھاتا رہا، پھر فرنچ فرائز بھی سب کو برابر ملے تھے۔ آج ساوری نے بہت شرارتیں کی بابا، زوہا جو ابھی تک شکایت نہیں لگا سکی تھی، یاد آنے پہ دوبارہ اسے بتایا۔ اچھا کون کون سی؟ سنجیدگی سے زوہا اور ہادی کو دیکھا۔ ساوری کا رنگ ایک دم پیلا پڑا تھا۔ اس نے آپ کے روم کی بیڈ شیٹ گندی کر دی۔ واٹ؟ اس نے پاس بیٹھی ساوری کو دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں آنسو پہلے سے جمع تھے، چہرہ بھی شرمندگی سے سرخ ہوا۔ ہاں بابا، اس نے آپ کے روم کے بیڈ شیٹ گندی کی، وہاں اتنا پانی تھا، اس نے شاید سوسو کر دی۔ زوہا، سالار نے پلیٹ ٹیبل پہ رکھ دی۔ پانی تھا بابا، زوہا جھوٹ بول رہی ہے۔ ہادی کو بھی برا لگا تھا۔ آپ کے گھر میں ساوری رہنے آئی ہے اور آپ اسے شرمندہ کر رہی ہیں، ابھی سوری کہیں۔ نو، سوری کیوں کروں میں، جب کہ سچ میں اس نے… ساوری بمشکل وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اتنی شرمندہ وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ اپنے روم میں جاؤ آپ دونوں۔ سالار کے ماتھے پہ بے شمار شکنیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اٹھ کے اندر چلے گئے۔ ساوری گود میں پلیٹ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جلدی ختم کرو اسے۔ اپنی پلیٹ سالار نے ویسے ہی واپس رکھ دی تھی۔ ساوری نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ جب تک وہ کھا نہیں چکی سالار نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ روم میں چلو، خود برتن سمیٹتے اسے روم میں جانے کا کہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اٹھ کے سالار کے روم میں چلی گئی تو وہ برتن کچن میں رکھ کے زوہا اور ہادی کے روم میں آیا۔ زوہا اور ہادی، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ دونوں اپنے اپنے کمفرٹر میں چھپے ہوئے تھے۔ ہادی پہلے باہر نکلا، پھر زوہا۔ سالار سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے ساری بات بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ وہ بابا، ہم لوگ دن میں کھیل رہے تھے اور ساوری سو رہی تھی۔ جب ہم آپ کے روم میں گئے تو اس نے آپ کا بستر گیلا کر دیا ہوا تھا۔ بتاتے ہوئے وہ ہنسی۔ نہیں بابا، جھوٹ بول رہی ہے۔ ہادی نے اسے گھورا۔ آپ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سالار نے زوہا کو سختی سے گھورا۔ ہم لوگ دن میں کھیل رہے تھے تو ساوری اندر روم میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں کافی دیر تک وہ باہر نہیں آئی تو ہم لوگ آپ کے روم میں گئے۔ اس نے اپنا سارا سامان بکھیرا ہوا تھا اور آپ کا بھی۔ پھر 2 بجے آنٹی آ گئیں تو انہوں نے ساوری کو دیکھا، اس کی ہیلپ کی، اور بیڈ پہ پانی تھا۔ ہاں جی، لیکن وہ آنٹی نے گرایا تھا۔ سوسو کر دی تھی، اس لیے تو گرایا تھا نا آنٹی نے۔ میری بات سمجھ لو آپ دونوں، ساوری کو اب یہیں رہنا ہے ہمیشہ، تو جتنے جلدی آپ لوگ اس کے ساتھ فرینڈ شپ کرو گے اتنا اچھا ہوگا، اور جو ساوری کو تنگ کرے گا میں اسے بورڈنگ بھیج دوں گا۔ لاسٹ پہ وارننگ دی۔ کیوں ہمیں کیوں؟ آپ ساوری کو ہی بھیج دیں بورڈنگ، وہ وہاں ٹھیک رہے گی بابا۔ زوہا کو زیادہ کھجلی ہو رہی تھی شاید۔ سالار نے اسے گھورا۔ آئندہ میں نے ایسی کوئی بات سنی زوہا تو میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو سزا ملے گی۔ وہ ہمارے گھر رہنے آئی ہے اور آپ اسے پریشان کر رہی ہو۔ کیوں رہنے آئی ہے؟ وہ اپنے دادا کے پاس چلی جائے۔ زوہا، لمٹ میں رہو۔ سالار نے درستگی سے اسے ڈپٹا۔ آپ لوگوں کو جو کہا ہے وہ کرنا ہے نا کہ مجھے مشورے دیں، ورنہ میں آپ کو واقعہ سزا دوں گا۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے دونوں کو سخت نظروں سے دیکھا۔ زوہا منہ بسور کے رہ گئی، جبکہ ہادی مطمئن تھا کہ بابا نے ساوری کو ڈانٹنے کی بجائے زوہا کو سمجھایا تھا۔ اسے بھی ڈر تھا کہیں بابا ساوری کو نہ ماریں، لیکن سالار نے ساوری کو کچھ نہیں کہا تھا۔
وہ اپنے روم میں آیا تو ساوری بیڈ کے پاس کھڑی بیڈ کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ اپنا کوٹ اتار کے سائیڈ پہ رکھتے، کف لنکس نکالتے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی انکل، وہ اسے بتا رہی تھی۔ آپ ان سے کہیں وہ مجھے ہرٹ نہ کریں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے ساوری، بار بار یہاں سے جانے کی بات نہ کرو۔ نہیں، یہ آپ کے بچوں کا گھر ہے، میرے بابا کا گھر میرا گھر ہے، وہ ضدی انداز میں بولی تو سالار ٹائی نکالتے اس کے پاس آیا۔ کس نے ہرٹ کیا ہے میرے بیبی کو؟ اسے اوپر اٹھاتے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اتنی محبت پہ بے اختیار اسے رونا آیا تو اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہ شدت سے رو دی۔ زوہا نے، وہ کہتی ہے میں نے آپ کے بیڈ پہ سوسو کیا ہے، حالانکہ میں نے تو بیڈ شیٹ گندی کیوں ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ باہر نکالتے اس کے نم آنکھوں میں دیکھا، وہ رو کے اور پیاری لگ رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ دوبارہ سے چہرہ چھپا گئی۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ ایسا آپ کو نہیں بتانا، ماما نے کہا تھا بابا کو کچھ باتیں نہیں بتاتے۔ اب وہ کچھ ٹھیک فیل کر رہی تھی۔ میں تمہارا بابا نہیں ہوں، مجھے بتا سکتی ہو۔ نہیں، بابا مطلب لڑکوں کو، آپ کو بھی نہیں بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتاؤ، لیکن زوہا کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کرو، وہ بس تم سے شرارتیں کرتی ہے۔ نہیں، وہ مجھے کہہ رہی تھی آپ پہ صرف اس کا حق ہے، آپ اس کے بابا ہیں، میرے نہیں۔ ہاں یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی نا، وہ دھیمے سے مسکرایا۔ پھر آپ مجھے میری ماما کے پاس ہی چھوڑ دینا۔ اس کی مسکراہٹ کو وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ نہیں، تم یہیں میرے پاس رہو گی، جو حق تمہارا ہے وہ زوہا کا نہیں ہے، اور جو زوہا کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ بیڈ پہ اسے لٹاتے اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا جو اس کے آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ چکی تھی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، سونا نہیں؟ ٹھیک ہے، ساوری اب مسکرا رہی تھی۔ سالار نائٹ ڈریس اٹھا کے باتھ روم میں چلا گیا۔ ساوری مسکراتے بیڈ پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا سالار نے اسے ڈانٹا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سالار باہر آیا تو وہ بیڈ پہ چت لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج آپ یہاں بیڈ پہ سو جائیں میرے ساتھ، اسے شرارت سے دیکھتے ساوری نے کروٹ لی۔ اچھا، آج چٹنی نہیں بنے گی ساوری کی کیا؟ نہیں، آج ساوری اسٹرانگ بن کے سوئے گی۔ مسکرا کے اسے دیکھا تو سالار بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے پیار کی ضرورت تھی جیسے ہر بچے کو ہوتی ہے۔ ساوری جلدی سو گئی تھی۔ سالار اس کے سونے تک وہیں لیٹا رہا، پھر اٹھ کے اسٹڈی روم میں چلا آیا۔ اسے آفس کا کچھ کام کرنا تھا۔ اسے کام کرتے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اسے رونے کی ہلکی ہلکی آواز آئی۔ ساوری لب ذرا سے ہلے، تیزی سے اٹھ کے باہر آیا تو ساوری وہیں سمٹ کے لیٹے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تیزی سے اس کے قریب آتے رخ اپنی طرف موڑا۔ اسے دیکھ کے وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اسے اٹھ کے سیدھا کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ ساوری میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی اسے کہاں درد ہو رہا ہے۔ ماما بابا کی یاد آ رہی ہے۔ سالار نے اندازہ لگاتے سائڈ ڈرائر سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ جی، اب کی بار اسبات میں دوبارہ سر ہلاتے اس نے ہچکی لی۔ سالار اسے بازو کے ہزار میں لیے کمر ہلکی ہلکی سے ہلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس کھنگالا کہ کوئی پین کلر مل جائے، ورنہ دار۔ تم یہاں لیٹو، میں آتا ہوں۔ اسے سیدھا کر کے لٹاتے کمفرٹر اڑایا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی وہ کیوں رو رہی ہے۔ کچن میں آ کے اس نے ایک انڈا بوائل کیا، ساتھ ایک برتن میں پانی بوائل کر کے ٹکور والی بوتل ڈھونڈی جو اسے تھوڑی محنت کے بعد مل گئی تھی۔ جب تک انڈا اور پانی تیار ہوتا وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ ساوری ابھی بھی تکلیف میں تھی۔ بس کچھ دیر درد ہوگا میری گڑیا۔ اس کی تکلیف سے سالار کا دل بیٹھ رہا تھا۔
ساوری کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا، کبھی ایک طرف کروٹ بدلتی، کبھی دوسری طرف۔ سالار اسے دیکھ کے واپس نیچے آیا۔ انڈا کچھ دیر گرم پانی میں رہنے دیا۔ اتنی دیر میں اس نے دوسرا پانی بوتل میں ڈال کے بوتل بند کی تھی۔ پھر انڈا ٹھنڈا کر کے چھیلا، ساتھ گرم دودھ مگ میں ڈالتے وہ تینوں چیزیں لیے روم میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پہ چیزیں رکھتے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگاتے بٹھایا۔ یہ لو، ٹرے سے انڈے کا پیس اٹھاتے اس کے منہ میں ڈالا، جو اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بمشکل نگلا تھا۔ پھر نیم گرم دودھ کا گھونٹ لیتے آنکھیں صاف کیں۔ کب سے درد ہو رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے باقی دودھ لیتے خود پیا، انڈا اور دودھ خود ختم کر کے اسے واپس لیٹنے دیا تھا۔ پھر ٹکور والی بوتل اس کے پیٹ پہ رکھتے ہلکا سا دبایا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ ہاں، بہت ہو رہا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا کچھ دیر میں۔ جھک کے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس نے پہلا بوسہ دیا تھا۔ ساوری اس کی گود میں سر رکھے کروٹ لے گئی۔ سالار اس کے دوبارہ پرسکون ہونے تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ ٹھیک سے سو گئی تو اٹھ کے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح اس کی آنکھ کھلی تو سالار کہیں نہیں تھا۔ اٹھ کے بیٹھتے کچھ دیر نیند کا غلبہ اترنے کا انتظار کیا، پھر جوتوں کے بنا ہی باتھ روم تک آئی۔ وہاں سالار کے جوتے پڑے ہوئے تھے، جنہیں پہن کے وہ اندر گھس گئی۔ سالار اسٹڈی روم میں ہی گھسا ہوا تھا۔ ساوری منہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں اپنے جوتے دیکھ کر گھورا۔ سوری، میرے بیڈ کے نیچے چلے گئے تھے۔ شرمندہ ہوتے وہیں رک گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ بیڈ کے پاس پڑے اس کے جوتے اٹھا کے اسے دیے، جنہیں پہن کے وہ اندر آئی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ پھر اسکول کا یونیفارم پہنو، تب تک میں بھی فریش ہو جاؤں۔ آج میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ تو گھر میں اکیلی کیسے رہو گی؟ زوہا اور ہادی جائیں گے آج، میں اکیلی رہ لوں گی۔ نہیں، تیاری کرو، شاباش انکل پلیز۔ انکل کہنا بند کرو ساوری۔ سالار نے کپڑے نکالتے اسے گھورا۔ تو پھر آپ کا نام لوں؟ انکل ہی ہیں نا آپ؟ نہیں، نام بھی مت لو، ہسبینڈ ہوں میں تمہارا۔ وہ جو بابا ماما کے تھے، ہاں وہی۔ تو ماما بابا کا نام لیتی تھیں یا ساوری کے بابا کہتی تھیں؟ میں آپ کا نام نہیں لے سکتی نا، آپ بہت بڑے ہیں، تو انکل کہوں گی میں بس۔ تم ہبی کہو گی مجھے، یہاں روم میں اور باہر کچھ بھی نہیں کہو گی۔ اس کے پاس آتے اس کے کپڑے پکڑائے تاکہ وہ چینج کر لے۔ اوکے، سادہ سے ڈھیلے ڈالے کپڑے پکڑتے وہ خوش ہو گئی، یعنی سالار نے اسے چھٹی کی اجازت دے دی تھی۔ جب تک میں فریش ہوتا ہوں تم چینج کر لو، پھر آنٹی کو کال کر کے کہہ دوں گا، وہ جلدی آ جائیں گی آج۔ ٹھیک ہے، حب بھی جھجکتے پہلی دفعہ کہا۔ سالار نے اسے آکورڈ فیل نہیں کروایا تھا، خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ ساوری کو یہاں کی زندگی بابا کے گھر جیسی نہیں لگی تھی، لیکن خیال رکھنے والا وہاں بھی موجود تھا، جو اس کے بابا کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا اور ماما کی طرح فکر بھی کرتا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ارحم، ہم اپنے بھائی کی بیٹی کو اس انجان غیر آدمی کے حوالے کریں گے اب۔ مجھے نہیں پتہ، اسے گھر واپس لاؤ۔ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں لیگل نکاح نامہ ہے، کورٹ کا، کسی عام قاضی کا نہیں۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ارحم نے انہیں سمجھانا چاہا۔ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور میں کروں گی۔ میرے بیٹے کی مانگ ہے، وہ اسے کیسے چھوڑ دوں؟ پختگی سے کہتے وہ بڑی بے چین بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ آدمی ہماری چھوٹی سی گڑیا کے ساتھ کیا کرے گا؟ بھلا وہ بیوی بننے کے قابل ہے ابھی تو؟ آپا، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر بھائی کی خواہش پہ انہوں نے نکاح کیا ہے تو بھائی نے کچھ دیکھا ہوگا ان میں۔ پلیز اب اس معاملے کو ہوا مت دیں۔
تم لوگوں کے تو خون سفید ہو گئے ہیں، مجھے اپنی بچی سے ملنے جانا ہے۔ ابھی اور اسی وقت تپتی دوپہر میں وہ اب وہاں جانے کی ضد کرنے لگی تھی۔ صبر کر جائیں، شام کو جب سالار بھائی آئیں گے تو سب ملنے چلیں گے ساوری سے۔ شام تک نہیں انتظار کر سکتی میں، مجھے اس بڈھے کا ایڈریس دو، ابھی جاؤں گی میں۔ اپنا دوپٹہ سیدھا کرتے وہ اٹھنے لگی جب صبا نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپا 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 کیوں بچی بن رہی ہیں؟ یہ ایسے ہی نبٹنے والا کام نہیں ہے، ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ بیٹھ کے سوچنا ہے، پھر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ہم بھی اس بات کے حق میں نہیں ہیں وہ ایک ایجڈ آدمی کے ساتھ زندگی گزارے، ہمیں مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا ہے، نہ کہ یوں لڑائی کرنی ہے۔ تم لوگ اور تمہارے حل۔ وہ پاؤں پٹکتے وہاں سے چلی گئی اور ہم بھی گہرا سانس لے کے رہ گیا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں سالار بھائی سے بات کرتے ہیں، جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی ہم اسے یہیں رکھیں گے۔ پھر وہ رک گئی۔ پھر ارحم نے اسے دیکھا، پھر انہیں ساوری کو ڈائیورس دینی ہوگی۔ ہاں جیسے وہ دے دیں گے، جو اسے ہمارے پاس چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے وہ ڈائیورس دے دے گا نا؟ ہاں ضرور دیں گے، لیکن ابھی تو ہم ساوری کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کریں گے صرف۔ یہ ساوری کے لیے بھی بہتر ہوگا، وہ وہاں ان کی بیوی کی موجودگی میں پتہ نہیں ٹھیک رہے گی بھی یا نہیں۔ وہ تو ان کے ساتھ نہیں رہتی، اس کا مسئلہ نہیں ہے اتنا، بس سالار بھائی اپنے رشتے کے تقاضوں سے اوپر ساوری کی عمر کو رکھیں، اس سے وہ فرائض پورے نہ کریں جو ازدواجی زندگی کے ہوتے ہیں۔ امید ہے وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ارحم نے اسے تسلی دی۔ شام کو ان کی طرف جائیں گے، ساوری کے لیے کچھ اچھا سا بنا لو، خوش ہو جائے گی۔ ہم صبح کچھ دیر وہاں بیٹھ کے اٹھ گئی، پھر کچن میں آتے ساوری کے لیے اس نے 2-3 میٹھی ڈشز تیار کی تھیں۔ اسے ساوری سے کوئی بیر نہیں تھا، نہ شبنم آپا کی طرح کوئی مطلب، وہ اس کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا خیال رکھنا اس کا فرض بنتا تھا۔